بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہمارا ایمان کا خلاصہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت پر یقین کرنے کا نام ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، رسالت کا سبق بتاتا ہے اور عقیدہ آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے اور اس زندگی پر ہمیں ایمان اور یقین کی دعوت دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، جب یہ ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کی ضروریات میں سے ہے، تو ضروری ہے اس کی فکر۔ پھر اس زندگی کی فکر بھی ضروری ہے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں ہمیں فکر ہوتی ہے، فائدہ ہو جائے نقصان نہ ہو، بھلا ہو جائے خسارہ نہ ہو، اسی طریقے سے آخرت کی زندگی میں ہمارا فائدہ ہو جائے، وہاں نقصان نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تو اس کی فکر بھی ضروری ہے۔ پھر اس کو اس طرح سمجھے کہ جس طرح ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آگے کی زندگی میں ان کا کیا بنے گا۔ جب یہ فکر ہوگی تو آدمی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرے گا کہ اس زندگی میں انہیں نقصان نہ ہو، ان کو اچھی تعلیم دے گا، ان کی اچھی تربیت کرے گا، ان کو اچھا انسان بنانے کی فکر اور کوشش کرے گا۔ یہ سب تب کرے گا جب اس زندگی کا یقین اور ایمان ہو۔ یہ کوئی محبت نہیں، محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی دنیا کی فکر کی جائے، محبت اصل یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی فکر ضرور کی جائے، ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ اس زندگی کے اندر، کیونکہ اصل زندگی تو ہے ہی وہ، یہ 60-70 سالہ زندگی، یہ تو اس امتحان کے لیے، اس زندگی کے امتحان کے لیے ہے، اور اصل زندگی تو وہ ہے جہاں کا جینا ہمیشہ کا جینا ہوگا، مرنا کوئی نہیں۔ جہاں کامیاب ہو گیا تو وہ کامیابی 2-4 دن کی نہیں ہوگی، وہ اربوں خربوں سال نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی ہوگی، اور اگر ناکام ہو گیا تو وہ ناکامی بھی کوئی 2-4 دن کی نہیں ہوگی، نقصان 2-4 دن کا نہیں ہوگا، وہ شرمندگی، حسرت، افسوس 2-4 دن کا نہیں ہوگا، وہ ایک لازوال زندگی ہے، وہاں کا فائدہ ہمیشہ کا فائدہ، وہاں کا نقصان ہمیشہ کا نقصان۔ تو ہم سب کو چاہیے، ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ اکثر
جب اس زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اس زندگی پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، تو 50-60 سال زندگی بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ماں باپ اپنے اولاد کو ایسے ماحول کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں آخرت کا کوئی نقشہ ہی نہیں ہے، جہاں عریانی فحاشی اور دنیا پرستی کا رجحان باہر ممالک کے اندر بھیج دیتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے، غرض کیا ہوتی ہے، زندگی بن جائے۔ حالانکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ کوئی دانائی کی بات نہیں، کوئی عقل مندی نہیں کہ 50-60 سالہ زندگی بنانے کے لیے اربوں خربوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ بڑی بے وقوفی ہے، بڑی ہی حماقت ہے، بڑی ہی نادانی ہے کہ 50-60 سالہ زندگی، 70 سال کی زندگی بنانے کے لیے آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی، اس کا نقصان کر دیا ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے آخرت کی فکر ایک اچھے انسان کی دانائی اور سمجھ کی علامت ہے کہ یہ انسان حقیقت میں انسان ہے۔ جہاں میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک دانا بندے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ حضرت لقمان، جن کے نام سے قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی ہے، بڑا دور اندیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں دور اندیش بنایا ہے، ہم نے بڑی اپنے خزانوں میں سے اسے حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی دانائی کی کون سی بات پسند آئی؟ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند آ گیا کہ اس نے فکر کی تھی اپنے اولاد کی آخرت کی۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، فرمایا نماز قائم رکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، اور اچھے کام خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کرنا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو برائی سے بچنے کی فکر اور کوشش کرتے رہنا۔ اللہ فرما رہے آخرت کی فکر کر رہا ہے، بڑا عقل مند تھا، بڑا ہی دور اندیش تھا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بچے، یاد رکھنا اگر تم نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، چٹان کے اندر چھپ کر ہی کیوں نہ کیا ہو تم نے، یا آسمان کی کھلی چھت کے نیچے کیا ہو، یا زمین کے اوپر کیا ہو، میرے بچے تیرا معاملہ اس ذات سے ہے، یأتی بہ اللہ، تیرے ذرے برابر عمل کو وہ تیرے سامنے لا کر دکھائے گا۔ اس لیے زندگی ایسی گزارنا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو شرمندہ نہ ہونا، وہاں شرمندہ نہ ہو، وہاں پریشان نہ ہو، اللہ کے سامنے رسوا نہ ہو، تو زندگی ایسی گزار۔ اب اللہ فرما رہے یہ بڑا دانا تھا، کیا دانائی تھی؟ آخرت کی فکر تھی۔ اولاد کی آخرت کی فکر یہ انسان کے دانا ہونے کی علامت۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی اولاد کو دنیا میں سب سے بہترین جو تحفہ دے سکتا ہے وہ اس کی اچھی تربیت کر لینا ہے، اسے دین سکھا دینا ہے، اس کو اچھے اخلاق سکھا دینا ہے، اس کو اچھا انسان بنا دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بہترین ہدیہ، تحفہ باپ ماں کی طرف سے اولاد کو مل ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، خربوں سال کی زندگی بن جاتی ہے۔ ایک یہ ہے 2-4 دن کی زندگی کی فکر، ایک یہ ہے 2-400 نہیں، 2-4 ہزار نہیں، 2-4 لاکھ نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر۔ تو سب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، عقل مند کون ہے؟
دور اندیش کون ہے؟ دانا کون ہے؟ جو ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر اور آپ کی زندگی وہ اسی آخرت کو سامنے رکھ کر تھی۔ دنیا کی تکلیفوں کو آپ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، یا رسول اللہ، محنت کرتی ہوں، باہر سے پانی بھر کر لاتی ہوں، شوہر باہر کی خدمت انجام دیتے ہیں، میں گھر کے کام کرتی ہوں، گھر میں جھاڑو لگا لیتی ہوں، لیکن کام بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور ہاتھوں پر نیل پڑ گئے، وہ مٹکا اٹھا کر لاتی ہوں جس کی وجہ سے سیدہ عورت، آقا کی بیٹی، نازو پیار کے اندر پلی بڑی، اللہ کے رسول کے سامنے اپنا یہ دکھ رکھ رہی ہے، درد رکھ رہی ہے۔ آپ کے پاس یا رسول اللہ خادم آئے ہوئے ہیں، خادمات آئے ہوئی ہیں، آپ اگر مجھے ایک عنایت فرما دے تو میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے، میرا ہاتھ بٹا لے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی، ابھی تو مدینے کے دوسرے لوگ باقی ہیں، تمہیں کیسے دے دوں؟ اور فرمایا میری بچی تم صبر کر لو، آخرت تمہارے لیے۔ یہ ہے آخرت کی فکر۔ اور فرمایا میری بچی میں تمہیں چند کلمات بتا دیتا ہوں، تم رات کو پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری تھکاوٹ دور فرما دے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، آخرت بن جائے گی، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ ہے تربیت۔ دنیا کے سب سے دانا انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے اولاد کی تربیت کیسی فرماتے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ایک سفر ہے، ایک راہ گزر ہے، اصل زندگی تو فرمایا آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ جب یہ یقین ہو جائے زندگی آخرت کی ہے، موت کے بعد شروع ہوتی ہے، پھر آدمی کو مرنے کا ڈر بھی نہیں رہتا، پھر آدمی اندر سے بہادر ہو جاتا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے، موت کو وہ محبت سے گلے لگا دیتا ہے، حضرات صحابہ کرام کی طرح۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایک عام سے انسان، لیکن اللہ کے رسول کا مبارک ہاتھ میں کیا تھاما کہ بلال سے سیدنا بلال بن گئے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ہمارے سردار ہے بلال، فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر تو ہمارے سردار تھے لیکن جن کو آزاد کیا انہوں نے آزاد کروایا پیسے دے کر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں یہ بھی عمر کے سردار ہیں، یہ بھی ہمارے سردار ہیں، یہ مقام کیوں ملا؟